سخاوت بھی سیکھو. اس کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے. سخاوت بھی سیکھو، بخیل نہ بنو. سخی بنو گے اللہ رزق کھول دے گا. بخیل بنو گے اسی میں ہی رہو گے، گھٹ گھٹ کے چلتے رہو گے. سخی بنو گے تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دے گا؟ کہنے لگا ہاں بڑے دے گئے. یہ بدو سارے بڑے سخی. کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بدو نوجوان تھا، اس کے یہاں مہمان ٹھہرا تھا. اس نے بکرے کا مغز آگے لا کے رکھا. تو میں نے کہا بہت مزیدار ہے بھائی مغز. تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے. اس کے پاس 10 بکریاں تھیں. اس نے 10 کی 10 کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دیا. صبح میں نے دیکھا تو 10 بکریاں کٹی پڑی. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا آپ کو کھلانے کے لیے آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر. کہ تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا یہی جو میں نے کاٹ دی. اور ہیں؟ کہا نہیں اور کوئی نہیں بھائی. کہ وہ مجھ سے بڑا سخی. تو سائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا؟ کہ میں نے اس کو 500 بکریاں اور 300 اونٹنیاں دی سرخ. کہ پھر تو بڑا سخی. کہا نہیں وہ بڑا سخی. اس نے سارا مال میرے اوپر لگایا، میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ اس کو دیا. بخیل نہ بننا، سخی بننا. سخاوت دل کی کیفیت کا نام ہے. سبق درہم 100,000 درہم. وہ کیسے؟ رجل عنده درہمان ورجل عنده اموال. جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دے دیا. جس کے پاس اموال تھے اس نے 1 لاکھ دیا. تو 2 میں سے 1/2 ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ آگے بڑھ گیا. جیسے تبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا، لیکن بڑا کون تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا. اگر سوال ہوتا نا کہ ابوبکر کتنا لائے ہو تو ابوبکر ہار گئے تھے. عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا. ما ترکت لأہلک. یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا، لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتہ ہے کون کیا کر کے ہے. ما ترکت لأہلک. حضرت عمر کو پتہ چل گیا لبے میں گیا. میں نے کہا جی آدھا لے کے آیا آدھا چھوڑ گیا. ما ترکت لأہلک. صدیق تو بتا. کہ ترکت اللہ ورسولہ. سخی بنو، بخیل نہ بنو. اللہ وسعت دے، اوروں پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو. بیویوں سے حساب نہ لو. اتنے دیے تھے کدھر لائے؟ بہت لوگوں کو عادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جیسے نوکروں سے حساب لیا جاتا. بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے. تجھے کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتے. ایسا نہ کرو. سخاوت سیکھو. انسان کی فطرت بخیل ہے. یاد رکھو، انسان اپنی فطرت پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، انسان اپنی اصل میں بخیل ہے. اسے سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے. اب تو مکس ہو گیا نا، مکس بلڈ ہو گیا. جو خالص عرب تھے ان کی اصل سخاوت تھی. تو بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے. سخی. ہمارا ایک نوکر نوکرانی تھے. نوکر ڈیرے میں کام کرتا تھا، نوکرانی گھر میں کرتی تھی. میاں بیوی تھے دونوں. ماسی میرا، چاچا گامو. تو ماسی میرا انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخی تھا. وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا، دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا، تو چینی پتی بازار سے لیتا تھا. تو وہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پی رہا، ورنہ جب وہ چائے بناتا 2-4 بستی کے اور آؤمیاں چاہ پیوائیں تو آنا، تو ان کو اس کی اتنی وسعت تھی تو چائے پلاتا تھا بٹھا کے سب کو. تو اس کی بیوی میں ساری چائے چروڑ گیا، ساری چائے چروڑ گیا. وہ کوئی چھوڑا کہانی بچا رکھا. وہ ہر ویلے لڑتی. وہ کہتا میرے پہ وہ کیڑا میرے واسطے بچایا ہے، میں بھی تو پل پہ آتے، یہ بھی پل پوس سے. پتہ نہیں شیخ سمجھے کہ نہیں سمجھے. اچھا ٹھیک. تو دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے.
مولانا سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے سخاوت سمجھ میں آئی. میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا، پر ان کو دیکھ کے پتہ چلا کہ میں تو بہت بخیل ہوں. او ہو کیا سخاوت، سبحان اللہ. میں نے ایسا سخی زندگی میں نہیں دیکھا. رائمنڈ آیا نا جب پاکستان، جب وہاں سے نکال دیا، سعودیہ سے نکال دیا، پاکستان آ گیا، تو عبدالرؤف صاحب نے احتراماً اپنے کمرے میں ان کو بستر ڈلوا دیا. اب عبدالرؤف صاحب صاحب حال آدمی ہے، صاحب حال. ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چنتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے، وہ صرف اسی کام کے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہ ان میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی. زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں نے کو قریب سے دیکھا. میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھ لی. تبلیغ ان کا حال ہے، اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس ہستی کو دیکھ. کرتے میں یہ تھا نا آستین، اس میں بازو ڈالے یوں. یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسے ہوتا ہے. اوپر سے میں آ گیا اور مولانا احسان صاحب یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو، اور یہاں 10 منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں. ان کو یاد ہی نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں. لقمہ ہاتھ میں ہے اور پونا گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لقمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں گیا. بات چل رہی. عجب انسان. کیا نبیوں والا درد ان میں دیکھا، نبیوں والی تڑپ، امت کے لیے بے قراری، ایسا میں نے نہیں دیکھا. تبلیغ ان کا حال ہے. تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو، نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے. لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پوچھنی، وہ تو اپنی روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونا گھنٹہ لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتی. اس لیے ان پر اب وہ مولوی فہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر، ایسا خادم میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. عبداللہ صاحب کی خدمت بہت نہیں کی، لیکن جو مولوی فہیم صاحب کر گئے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا، کمال کرتا، اپنے آپ کو ذبح کرتا. میں کہتا ہوں مزاجن عبداللہ صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں کوئی، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم. تو پھر اسے آپ پابندی لگے کہ جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا جائے تاکہ آپ کھانا تو کھا لیں. اب انہوں نے کیا پوچھنا. تو مولانا سعید خان صاحب آئے نا تو چوتھے 5 میں کہنے کے وہاں میرا بستر یہاں سے نکالوں، میں تو کسی کو کھانا ہی نہیں پوچھتا. میں یہاں نہیں رہتا، مجھے یہاں سے نکالا. انہوں نے کیا پوچھنا، وہ تو صاحب حال آدمی. تو جا کے نا عربوں کے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا، وہ ہال میں ڈیرا ڈال دیا. تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنایا گیا جس میں پھر وہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو ان کا دسترخوان 24 گھنٹے چلتا تھا، 24 گھنٹے. کوئی کمائی نہیں، کوئی کاروبار کوئی. تو بخیل نہ بنتا، سخی بن. اپنے بچوں پر خرچ کرو، وسط اپنی بیویوں پر خرچ کرو. عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شال لی، کتنے کی؟ 300 دینار. آج کا بنتا ہے 40-50 لاکھ روپیہ. کب نائلہ کے لیے خریدی ہے یہ شال، آخری بیوی تھی ان کی. 300 دینار. اور وہ تو بہت بڑے غنی تھے، تو 3 روپے بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے. اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزاری کیوں ہو. تو لوگوں پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں دے. تمہارے حقدار ماں باپ ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست. جتنی تمہاری وسعت ہے دینا شروع کرو گے، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا. کہ سخی دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. سامری کو منافق کے باوجود سخاوت نفع دے گی. جب سامری جو بچڑے کی عبادت کا ذمہ دار ہے، عبادت کرنے والے قتل کیے گئے، سامری قتل ہونے لگا تو اللہ کا نہیں اسے نہیں قتل کر، چھوڑ دو آپ ہی مر جائے گا.
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ ان کا یہ کم وقت سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ اہل ایمان ہو، اہل علم ہو، تو اگر آپ سخاوت سیکھو گے تو بہت عالی شان مقام ہوگا آپ کا۔ ایک واقعہ پڑھا تھا ہاشم کے نام سے، وہ کون ہیں، ان کی کیا ہے، آگے پیچھے ہو تو نہیں پتہ، کتاب کون سی وہ یاد نہیں، واقعہ یاد ہے۔ سفر میں تھے تو ایک جگہ اترے، دوپہر ہو گئی، جو خاتون خیمے پر بیٹھی تھیں، بہن کھانا ملے گا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ہوٹل نہیں کھولا کہ کھانے پکا کے چلو اپنا راستہ لو۔ تو وہ بیٹھ گئے، بھائی اب دوپہر کہاں سے کہوں، صحرائی سفر عرب کا۔ تو تھوڑے دیر میں اس کا ایک شخص آ گیا، اس کا خامن، تو اس نے سلام کیا، کون ہو بھائی؟ مسافر ہوں، دوپہر کاٹنی ہے، کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ تو اس نے بیگم سے کہا تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی ہوٹل بنایا؟ انہوں نے کہا تو مجھے ہمیشہ رسوا کرے گی۔ انہوں نے جلدی سے بکرا کاٹا، تیار کیا، کھلایا پلایا، اور تاخیر کی معافی مانگ کر کہنے رخصت کیا۔ چلتے 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 اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک خیمہ نظر آیا، وہاں خاتون بیٹھی تھی۔ تو ان سے کہا بہن کوئی کھانے کو ملے گا؟ مسافر ہو؟ ہاں ہاں جی بسم اللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت۔ بکرا کاٹا، صاف کر کے پورا بکرا بھون کے اوپر سے خامد آ گیا اس کے، اوے کون ہے تم؟ کہا جی میں مسافر ہوں۔ اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی خاتون نے او تیرا بیڑا غرق، تو میرے بکرے مکا چھڑے مہمانوں کو کھوا کھوا کے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو کہنے لگا میں زور سے ہنس پڑا۔ کہنے لگا کیوں ہنسے ہو؟ کہو پیچھے اس کا الٹ دیکھا تھا، وہاں عورت تیرے جیسی تھی، مرد اس عورت جیسا تھا۔ کہنے لگا جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ تو بچوں سخاوت سیکھو۔ اس کا مطلب ہے تم ڈھیروں، تمہارا پیسہ نہیں ہے نا، تم لوگوں کی جان سے خدمت کرو، یہ بھی سخاوت۔ تمہارے پاس جان نہیں ہے، تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، یہ بھی سخاوت۔ تمہارے پاس بولنے کی ہمت نہیں ہے، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، یہ بھی سخاوت، یہ بھی سخاوت۔ مہمان نوازی سیکھو۔ میرے والد صاحب مرحوم اور ان کے بڑے بھائی، دو ہی بھائی تھے، ان دو بھائیوں کی آباد بستی ہے جو ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تائے کی مغفرت کرے، بہت میٹھے آدمی، بہت میٹھے، لیکن بہت بخیل۔ میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخی۔ تو کوئی اس دور کچی سڑکیں ہوتی تھی، راگیر آتے تھے، مہمان رات کو ٹھہرتے، تو جو میرے تائے کا ڈیرا شروع میں آتا ہے، جنہوں نے ہمارا گاؤں دیکھا ہوگا، ہمارا ڈیرا آ گیا تھا، تو کوئی آ جاتے تو میرے تائے کہتے میاں اللہ باغ دا ڈیرا ادھے 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 جا ادھے جا ادھے۔ اور میرا باپ بیٹھا ہوتا پریشان، مہمان کوئی نہیں آیا، اللہ خیر کرے، رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مہمان ہی کوئی نہیں آ رہے، کہ کہیں رب تو نہیں ناراض ہو گیا، ہفتہ پورا ہو گیا پرانا ہی کوئی نہیں آیا۔ یہ میرے باپ کا مزاج تھا، کھلا کے خوش ہوتے، دے کر خوش ہوتے۔ اور جو انہوں نے ہمیں وصیت فرمائی کہ دیکھو میں نے پتہ ہے تسی اتنے کوئی نہیں رہنا، تو تبلیغاں کرنی ہیں تے اس ڈاکٹری کرنی چھوٹا، میرا ڈیرا آباد رکھا جے، چاہے تسی اتنے رہو تے چاہے نہ رہو، میرا ڈیرا آباد رکھا۔ تو اب ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہمارا ڈیرا چلتا رہے، بند نہ ہو، جو آئے رات کو آئے، دن میں آئے، صبح آئے، شام آئے، کھانا کھائے، چائے پیے، رات سوئے، پھر اپنے باپ کی اس وصیت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لیے روا نہیں، تو کسی علم والا، تبلیغ والا بخیل ہو تو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا سیکھو، اپنے غصے کو پینا سیکھو، یہ بھی تمہاری سخاوت ہے۔ معاف کرنا سیکھو، یہ بھی تمہاری سخاوت ہے۔ درگزر کرنا سیکھو، یہ بھی تمہاری سخاوت۔ مسکرانا سیکھو، یہ بھی تمہاری سخاوت۔ خاص طور پر
اشتعال میں، غصے میں اپنے آپ کو پینا، سہنا، یہ سیکھو گے تو ہماری بڑی سخاوت ہے۔